बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। M.A. राहत का उर्दू नावल आसिफ। यहाँ क्या कर रहे हो महाराज? घोड़ों की दौड़ देख रहे हो? क्या करूं? बड़े मायूस नजर आते हो। तुझे खुद मालूम है क्या जिंदगी है मेरी। महाराज, दूसरों के बारे में सोचो तो कोई तुम्हारे बारे में भी सोचे। क्या मतलब? मोंगा है तुम्हारे पास, मोंगा के बारे में भी तो कुछ सोचो। तेरे बारे में तो मैं सिर्फ एक ही बात सोच सकता हूँ, मैंने जली कटी आवाज में कहा। वो क्या? ये कि खूब तेज आग रोशन करूं और तुझे इसमें डाल दूं, मैंने जवाब दिया और मोंगा हंसने लगा और बोला, यही तो हम कह रहे थे, चले थे बेर कब्जे में करने के लिए, बेर का बेड़ा गर्क कर दिया। मोंगा, तू जानता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, जो होना था वो जैसे हुआ, तुझे इल्म है इस बात का। अरे तो हम क्या करें? मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बता, मैं क्या करूं? वचन दो, अगर हमने किसी काम के आदमी को तलाश कर लिया और तुम्हें इसके पास ले गए तो तुम इसकी सेवा करके इससे वो जाप हासिल कर लोगे तो जिम्मेदारी कबूल करता है? इंसान मिल गया हमें अगर कोई तो हम पूरी जिम्मेदारी कबूल करेंगे, मगर बात इंसानों की है ना, तुमने इससे बना ली तो बात बनेगी। तो फिर बता मैं क्या करूं? वचन दे दो हमें, तलाश हम करेंगे, मिल गया तो तुम्हें बता देंगे और तुम्हें इस तक पहुंचा देंगे। चल ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अगर वो जाप मुझे किसी भी तरह दोबारा मालूम हो गया तो मैं इसे मुकम्मल करके तेरी गर्दन मुकम्मल कर दूंगा। हूँ, चलो फिर ठीक है, इस समय तक हम तुम्हारा जीवन बनाए देते हैं। क्या मतलब? अभी वो तुम्हारा दोस्त थोड़े से पैसे जीत कर आएगा, इसके बाद हम तुमसे जो कुछ कहें वो कर देना। इतनी दौलत ला देंगे तुम्हें कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद दौड़ शुरू हो गई। मोंगा मेरे पास ही था। मैंने लोगों में हंगामा देखा। पहले तो मैं ये समझा कि कोई गड़बड़ हो गई, बाद में पता चला कि घोड़े दौड़ पड़े हैं और जिन जिन लोगों ने जिन घोड़ों पर कुछ लगाया है वो अपने अपने घोड़े का नाम लेकर चीख रहे हैं। एक अजीब तमाशा देख रहा था और थोड़ी देर के बाद मोंगा मेरे दिमाग से निकल गया था। फिर दौड़ खत्म हो गई। थोड़ी देर के बाद मुझे हिकमत गर्दन लटकाए हुए आता दिखाई दिया। वो मेरे करीब पहुंच गया। मैंने मोंगा पर नजर दौड़ाई तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। हिकमत का चेहरा लटका हुआ था। इसने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, दत्त तेरे की, तकदीर जुए में तो अपना साथ ही नहीं देती। एक आध बार जीता हूँ बस, बाकी सारी जिंदगी हारता ही रहा हूँ। कितने पैसे हार गए यार, एक टिप मिली थी, खासी बड़ी रकम लगा दी। अब कितनी रकम है तुम्हारे पास? क्यों? वो चौंक कर बोला, मुझे दोगे? वो हंसने लगा। फिर इसने कहा, आधी निकल गई, आधी बची है, तुम ले लो भाई, जाना तो इसे है ही। तो फिर लाओ, मैंने कहा और इसने वो रकम निकाल कर मुझे दे दी। अच्छे खासे पैसे थे। न जाने क्यों मैंने भी दिल में ठान ली कि मोंगा की बात ट्राई करूँगा। फिर दूसरी रेस के लिए घोड़े सामने लाए गए। बड़े बड़े शानदार घोड़े थे, लेकिन इनमें एक टट्टू भी था। इसे टट्टू ही कहा जा सकता था। आम घोड़ों की निस्बत इस घोड़े की इस रेस में शमूलियत बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन बहरहाल इसे रेस में डाला गया था। मैं हिकमत के साथ घोड़ों का जायजा लेता रहा। फिर मैंने कहा, हिकमत, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये रकम किसी घोड़े पर लगा दो तो तुम मान लोगे? मान लूंगा, इसने कहा। बस तो फिर ठीक है, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। मेरे मुंह से अभी ये अल्फाज निकले ही थे कि मुझे मोंगा की परछाई नजर आई। इसने हाथ से मुझे इशारा किया और मैं इस परछाई को देखने लगा। परछाई आहिस्ता आहिस्ता इस टट्टू की जानिब बढ़ रही थी और कुछ लम्हों में मैंने घोड़े को अपनी जगह से उछलते हुए देखा। वो खासी उछल कूद कर रहा था। मोंगा इसके करीब ही था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोंगा को मैंने घोड़े के बदन में दाखिल होते हुए देखा, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो मुझ में जम हो जाया करता था। घोड़ा पुरसकून होता चला गया। मैं समझ गया कि मोंगा क्या कहना चाहता है। मैंने हिकमत से कहा, हिकमत, ये रकम इस घोड़े पर लगा दो। कौन से पर? वो जो 5 नंबर है, शार्ट स्लिम। मैं नहीं जानता।
मैं 5 नंबर की बात कर रहा हूँ। यार वो घोड़ा है कहाँ? तो फिर इसे रेस में क्यों लाया गया? किसी का सिफारशी होगा। घोड़ों की भी सिफारिश चलती है। घोड़ों का क्या क्या चलता है तुम्हें क्या पता? तो फिर इस पर लगा दो। मेरा ख्याल है तुम वाहिद आदमी होगे। ये टट्टू जो है ना, ये अगर रेस में 200 गज भी जाए तो समझ लो बड़ी बात है। अगर ये रकम तुम मुझे देने का वादा कर रहे हो तो मेरे कहने के मुताबिक इसे लगा दो। इसका तो भाव भी बहुत ज्यादा होगा। ये मैं कुछ नहीं जानता। चलो ठीक है, तुम पर कुर्बान। हिकमत मान गया और इसने वो रकम इस घोड़े पर लगा दी। फिर हंसता हुआ बोला, किराए के पैसों की फिक्र मत करना, बस मिल जाती है। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद रात का खाना रुकैया खाला से मांग लेंगे या फिर रास्ते में थोड़े बहुत पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। घोड़े ट्रैक पर चल पड़े थे। फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए और हम इंतज़ार करने लगे। बड़े बड़े कद आवर घोड़ों के सामने हमारा टट्टू नज़र भी नहीं आ रहा था। फायर हुआ और घोड़े दौड़ पड़े। अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। टट्टू सबसे पीछे चला आ रहा था। फिर पहला टर्न पूरा हुआ, जहां बना नामी एक घोड़ा जो गहरे स्याह रंग का था सबको पीछे छोड़ता हुआ आ रहा था। लेकिन फिर न जाने कहां से टट्टू ने जोर पकड़ा और इसके बाद वो आन की आन में तमाम घोड़ों को क्रॉस करता हुआ जहां पना तक पहुंचा और हिकमत की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इसका मुंह खुला हुआ था और एक लफ्ज भी इसके मुंह से नहीं निकल रहा था। फिर दूसरे टर्न पर आने के बाद शार्ट सलीम ने शाहजहां को भी पीछे छोड़ दिया और इस तरह आगे बढ़ता चला आया जैसे बाकी घोड़े दौड़ ही ना रहे हों। इसके बाद जो हिकमत ने चीखना शुरू किया तो मैं इसकी शक्ल देख देख कर हंसने लगा। इसके मुंह से थूक निकल रहा था और वो शार्ट सलीम चीख रहा था। इतने फासले से शार्ट सलीम दौड़ा और इतने फासले से जीता कि लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। दूसरे नंबर पर शाहजहां ही था। इसके बाद बकिया घोड़े थे। हिकमत ने दौड़कर मुझे गोद में उठा लिया और नाचने लगा। कुछ और लोग नाच रहे थे। पता नहीं इन्होंने किस हिसाब में इस घोड़े पर पैसा लगा दिया था। काफी नोट हमारे पास आ गए और हिकमत की खुशी का ठिकाना न रहा। वो आपे से बाहर हो रहा था। इसने कहा, अब तीसरी रेस के बारे में बताओ। मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, बाद में बताऊंगा। यार तुम सच बताओ, तुम तो मुझे बहुत माहिर खिलाड़ी मालूम होते हो। सच या झूठ की बात मत करो हिकमत, बस खेलते रहो। तीसरी रेस में भी मैंने मोंगा को एक घोड़े के बदन में दाखिल होते हुए देखा। ये इशारा होता था। दूसरा घोड़ा भी जीता। इसके बाद 5 रेसों में से 4 रेस हमने जीती और हमारे नोटों की गड्डियां जमा हो गईं। हिकमत पर तो गशी तारी हो रही थी। हमने नोटों को अपने लिबास में छुपाया और हिकमत कहने लगा, यार एहतियात से चलना, कहीं रास्ते में कत्ल ना कर दिए जाएं। बहरहाल रेस के खात्मे के बाद हम वहां से वापस पलटे। हिकमत के पांव जमीन पर सीधे नहीं पड़ रहे थे, लेकिन मेरी भी खुशियों का ठिकाना न था। न जाने किस किस तरह घर पहुंचे और हिकमत नोटों के अंबार को छुपाने के लिए बेकल हो गया। रात का खाना घर पर ही खाया गया। हिकमत की तो जान पर बनी हुई थी। न जाने क्या क्या ऑल फॉल बक रहा था। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को संभाला, लेकिन रात को जब भी मेरी आंख खुली मैंने इसे नोटों के पास बैठकर जागते हुए पाया और मुझे हंसी आने लगी। मोंगा ने काम तो दिखा दिया था, अब आगे देखना था कि क्या हुआ है। बस इसके बाद हमारी तकदीर के सितारे बदलने लगे। ताश खेलते तो दौलत हमारी तरफ से रखती रहती। रेस खेलने जाते तो नोटों के अंबार लेकर आते। हिकमत मेरे साथ, अब वो मेरा गुलाम बनकर रह गया था। न जाने क्या क्या कहता रहता था। इसका ख्याल था कि मैं कोई बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूँ और मेरी रूहानी कुव्वतें काम करती हैं। तकरीबन 24 दिन हो गए थे मुझे हिकमत के साथ रहते हुए और इस दौरान हिकमत के और मेरे पास लाखों रुपए आ गए थे। तब हमने ये तय किया कि इस जगह को छोड़कर कोई ढंग की नई जगह रिहाइश के लिए तलाश करनी चाहिए। हिकमत भी इस बात से मुतफिक हो गया था। फिर जब दौलत हाथ में हो तो दुनिया का कौन सा काम आसान नहीं हो जाता। चुनाचा हमने एक खूबसूरत सा बंगला खरीदा। हिकमत की तो खुशियों का ठिकाना नहीं था। वो मेरे पांव चूमता था और कहता था कि वो कौन सी नेक घड़ी थी जब मेरा और इसका सामना हुआ।
اس کے دل میں بہت سی آرزوئیں تھیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ مجموعی طور پر ایک اچھا انسان تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا اب جیب تراشی بالکل نہ کرے، اور اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اس دن غالباً پہلی تاریخ تھی جب حکمت نے کہا کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہے؟ نہیں، کیوں خیریت؟ وہ مرشد کے پاس چلنا ہے، اس نے کہا، اور میں حیرت سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ حکمت بولا مرشد سے ملو گے تب میں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہرحال میں اس کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرتا تھا، البتہ بازار سے اس نے جو خریداری کی اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ گھر کا پورا راشن تھا، آٹا، نمک، دال، شکر، غرض ہر وہ چیز جو کسی کام آ سکتی تھی اس نے ایک مخصوص مقدار میں ساتھ لی تھی، اور اس کے بعد مجھے لے کر چل پڑا تھا۔ میں خاموش ہی تھا، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں یہ مرشد کیا چیز ہیں۔ ساز و سامان سے لدی پھدی ٹیکسی احمد پور کے ایک نواحی علاقے میں ایک ایسے چھوٹے سے مکان کے سامنے جا رکی جو مسجد کے برابر بنا ہوا تھا۔ غالباً مسجد ہی کی زمین کا ایک حصہ تھا جسے خود مکان کی شکل میں بنا لیا گیا تھا۔ حکمت نے نیچے اتر کر سامان اتارنا شروع کر دیا، میں بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ پتہ نہیں یہاں کون تھا جسے حکمت مرشد کے نام سے پکارتا تھا۔ پھر حکمت نے سارا سامان اتارنے کے بعد ٹیکسی کو کرایہ ادا کیا اور اس کے بعد مکان کے دروازے کی زنجیر بجائی۔ دروازہ ایک خوبصورت سی لڑکی نے کھولا تھا، دبلے پتلے بدن کا مالک، اتنا شفاف چہرہ کہ اگر پانی کی بوند بھی پڑ جائے تو چمک اٹھے، لمبی پلکیں، ستواں ناک، قدرتی طور پر سرخ لب، حسن و جمال کی صورت تھی وہ، معمولی لباس میں ملبوس، کالے بال سفید چہرے پر گٹاؤں کی مانند امڈے ہوئے تھے لیکن بے ترتیب۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کے دو دانت اب دیدہ موتیوں کی مانند چمک اٹھے۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے حکمت کو دیکھتے ہوئے کہا آئیے باجی، ابو ابھی مسجد میں گئے ہیں، مجھ سے کہہ گئے تھے کہ آپ آتے ہوں گے۔ پھر اچانک ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور اس نے جلدی سے میلا دوپٹہ سر پر کھینچ لیا، لیکن میرے ہوش و حواس پر جو بے خودی طاری ہوئی تھی اس نے مجھے چند لمحات کے لیے دنیا سے غافل کر دیا تھا۔ میری زندگی کے تمام ابواب آپ کے سامنے ہیں۔ حسن و عشق کا تو ابھی تک میری زندگی میں کوئی دخل ہی نہیں ہوا تھا، وقت نے مہلت ہی کہاں دی تھی۔ اس بارے میں سوچا تھا اور خود پر ہنس کر خاموش ہو گیا تھا۔ بھلا مجھ جیسے انسانوں کے لیے زندگی کا یہ حسن کہاں ہے؟ میں تو خود اپنے مصائب کی زندہ تصویر ہوں، لیکن شاید یہ سب کچھ قدرتی ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی وبال بلائے جان بننا ہوتا ہے تو خود بخود سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ حکمت اپنا لایا ہوا سامان اٹھا اٹھا کر اندر منتقل کر رہا تھا۔ لڑکی نے اسے اندر جانے کی جگہ دے دی تھی۔ میں دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد حکمت باہر آیا تو اس نے کہا نادر مدد کرو یار میری۔ ہیں؟ ہاں، میں نے کہا اور سنبھل گیا۔ میری نگاہوں کے سامنے ابھی تک بجلیاں کڑک رہی تھیں، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے سامنے مجسم رہی تھی۔ لڑکی وہاں سے ہٹ گئی تھی، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے سامنے مجسم ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لاتعداد لڑکیوں میں سے ایک تھی، حسن و جمال کی ایک ایسی تصویر جسے ایک بار دیکھنے کے بعد شاید کبھی نہ بھولا جا سکے، لیکن مجھ پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ کچھ خاص ہی نوعیت کی تھی۔ بہرحال پھر بھی اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی شاید مسجد میں باپ کو اطلاع دینے گئی تھی۔ تمام سامان گھر میں پہنچانے کے بعد ہم فارغ ہو گئے تو حکمت نے کہا آؤ اندر مسجد میں چلیں، مرشد وہیں ہوں گے۔ میں اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ غالباً کوئی اندرونی دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا، لیکن ہمیں باہر کی سمت سے ہی جانا تھا کیونکہ بہرحال یہ کسی کا گھر بھی تھا۔ ابھی ہم سیڑھیوں تک ہی پہنچے تھے کہ لڑکی مسجد کے بڑے دروازے سے نمودار ہوئی اور اس نے کسی قدر حیران لہجے میں کہا ابو کہتے ہیں کہ وہ باہر آ رہے ہیں، آپ باہر ہی رکیں۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن بہرحال حکمت رک گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اندرونی دروازے سے ہی غالباً وہ صاحب اندر آئے تھے جنہیں حکمت مرشد کہتا تھا۔ ہم مکان کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے تھے کہ لڑکی پھر نمودار ہوئی۔ آئیے اندر آ جائیے۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ بڑا سا کمرہ روشن تھا۔ اس میں ایک دروازہ تھا جس سے سامان ہم نے اندر پہنچایا تھا
کچھ اور بھی ہوگا اس مکان میں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ میں نے ان صاحب کو دیکھا۔ چھوٹی سی داڑھی تھی، دونوں پاؤں ٹخنوں کے پاس سے کٹے ہوئے تھے، سفید لباس میں ملبوس تھے، چہرہ نورانی تھا، ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ حکمت نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ میں نے بھی سلام کیا، لیکن میرے سلام کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں مجھ پر نگراں تھیں اور وہ عجیب سی کیفیت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کسی قدر سرد لہجے میں کہا، بیٹھیے آپ لوگ۔ حکمت میاں کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کچھ خراب معلوم ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہوں۔ گوہر بیٹی، مہمانوں کے لیے چائے بناؤ۔ انہوں نے آواز لگائی اور میں بے اختیار اندرونی دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں بار بار یہ خواہش ابھر رہی تھی کہ لڑکی باہر آتی رہے، اور مجھے اس کا نام بھی معلوم ہو گیا تھا، گوہر تھا اس کا نام۔ کیا ہی خوبصورت نام رکھا تھا نام رکھنے والے نے۔ اس کی شخصیت سے بالکل ہم آہنگ معلوم ہوتا تھا۔ مرشد، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ ہاں، اللہ کی عنایت ہے اور تمہارے راج میں جی رہے ہیں۔ یہ کون صاحب ہیں؟ تعارف نہیں کرایا۔ نادر ہے اس کا نام۔ نادر؟ مرشد نے کسی قدر حیرانی سے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرانی کو ہم دونوں نے محسوس کیا تھا۔ حکمت بول ہی اٹھا، آپ کو اس نام پر حیرت کیوں ہوئی مرشد؟ ہیں؟ نہیں، بس یوں ہی، میں نے تو محسوس کیا ہے۔ نادر میاں، والد صاحب کا کیا نام تھا؟ انہوں نے سوال کیا اور میں چونک پڑا۔ پھر میں نے انہیں اپنے والد کا نام بتایا تو وہ آہستہ سے بولے، تعجب ہے، حالانکہ انہوں نے یہ الفاظ بڑبڑاہٹ میں کہے تھے۔ اب میرے بھی حیران ہونے کی باری تھی۔ میں نے کہا، حکمت نے مجھ سے آپ کا تعارف نہیں کرایا، بس مرشد کہہ کر پکارتا رہا۔ میرے دل میں شدید تجسس ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ جانوں۔ میاں، ایک بات کہیں آپ سے؟ مرشد اچانک بولے۔ جی فرمائیے۔ ہمارا نام وصال الدین ہے۔ حکمت، کیا تم نے اپنے دوست کو ہمارے بارے میں نہیں بتایا؟ میں نے سوچا مرشد کہ آپ سے تعارف ہو جائے گا، تب ہی بتاؤں گا۔ انہیں بھی پتہ نہیں تھا، بس پہلی تاریخ تھی، آج یہاں آنا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مرشد کے پاس چلنا ہے۔ خیر تو میاں نادر، بتایا تھا نا آپ نے اپنا نام؟ جی مرشد۔ نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ ہمیں مرشد نہ کہو۔ نام بتا دیا ہے ہم نے تمہیں، اپنا وصال الدین ہے ہمارا نام۔ جی، تو جو کہیں گے اس کا برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں۔ کلمہ آتا ہے؟ انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، بسم اللہ کر کے ذرا سناؤ ہمیں۔ وہ بولے اور میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کے کلمہ طیبہ پڑھا تو وہ عجیب سی ہیجانی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ پھر انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ کسی برائی کا شکار ہو۔ میں سمجھا نہیں محترم، ذرا سا آگے آؤ، ہم تو معذور ہیں، تمہیں ہی تکلیف دیں گے، اور پھر ہماری تمہاری عمروں کا فرق ہے۔ آگے آؤ میاں، ذرا ادھر بیٹھ جاؤ۔ میں آگے بڑھا اور وصال الدین کے سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھ سامنے کرو۔ میں نے دونوں ہاتھ سامنے کیے تو انہوں نے میرا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے ناک کے قریب لے جا کر دیر تک سونگھتے رہے، پھر دوسرا بھی سونگھا اور افسوس بھرے انداز میں گردن ہلانے لگے۔ میں اور حکمت شدید حیران تھے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ تب انہوں نے کچھ دیر کے بعد کہا، ایک بات کہوں، بہت افسوس ہے، لیکن مجھ پر فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں اس آفت سے آگاہ کر دوں۔ جی وصال الدین صاحب، آپ کے اس عمل سے میں شدید حیران ہو گیا ہوں۔ کس بد نصیب نے زیادتی کر ڈالی ہے تمہارے ساتھ؟ تم سے تمہارا ایمان چھین لیا ہے، ذہن سے یہ سب کچھ نکال لیا ہے، اور اب سچی بات یہ ہے کہ بے شک تم نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، لیکن یہ صرف تمہاری قوت ارادی ہے کہ تمہیں کلمہ شریف یاد رہ گیا، ورنہ تم سے تمہارا دین بھی چھینا جا چکا ہے۔ میں بالکل نہیں سمجھا وصال الدین صاحب، کاش ہم تمہیں اس وقت تفصیل سے سمجھا سکتے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے تم سے کہ تم آسیب زدہ ہو، کوئی آسیب تمہارے وجود سے چمٹ گیا ہے۔ دیکھو بیٹے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم پر اپنی علمیت کا رعب جھاڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم نے تمہیں مسجد میں آنے سے اس لیے منع کر دیا تھا کہ ہمیں تمہارے بدن سے آسیب کی بو آتی تھی۔ میں دھک سے رہ گیا، مجھے مونگا یاد آ گیا تھا، وہ جاپ یاد آ گئے تھے جو میں نے پڑھے تھے، اور کم بخت رادن لال کا گھر یاد آ گیا جہاں میں نے ایک طویل وقت گزارا تھا۔
غور کرنے کی بات تو تھی جبکہ پہلے غور نہیں کیا تھا، لیکن وصال الدین صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ دل کو ایک عجیب سے غم کا احساس ہوا۔ یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ حالانکہ مذہب سے کبھی گہرا تعلق نہیں رہا تھا، لیکن باہر طور ایک شناخت تھی، اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور سمجھتا آیا تھا اور اس بات سے خوش بھی تھا۔ لیکن اب اچانک ہی یہ سب کچھ معلوم ہوا۔ وصال الدین صاحب کا چہرہ اب نرم ہو گیا۔ اتنی دیر میں گوہر چائے بنا کر لے آئی۔ چائے کا برتن اس نے میرے سامنے رکھے اور پیچھے ہٹ گئی۔ میری نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ وصال الدین صاحب کے حکم میں کھڑی وہ شاید مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے نگاہ ملی تو اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ ایک عجیب سا انداز تھا۔ پھر وہ گردن جھکا کر واپس پلٹی اور اندرونی کمرے میں چلی گئی۔ وصال الدین صاحب نے کہا، حکمت میاں، مہمان کو چائے پیش کرو۔ حکمت نے میرے سامنے چائے رکھی۔ وصال الدین صاحب نے بھی اپنی پیالی اٹھائی، پھر بولے، مجھے احساس ہے کہ میں نے تم سے یہ سب کچھ کہہ دیا، لیکن میرا فرض بھی تھا، اور یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ تم مکمل خلاص نہیں ہو، بلکہ باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب، میں نے کہا، اور وصال الدین صاحب نے فوراً میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ گردن جھکا کر سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر بولے، تم کسی دن دوبارہ زحمت کر سکتے ہو؟ آپ حکم دیں گے تو ضرور حاضری دوں گا۔ ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں تمہیں، اگر برا نہ محسوس کرو۔ ارشاد، میں نے کہا، کسی مسجد میں کبھی داخل نہ ہونا، کسی مزار پر بے دھڑک نہ چلے جانا۔ ہر جگہ ایک حد ہوتی ہے۔ تم جس ذلت میں مبتلا ہو چکے ہو، اس کے لیے ایک حد مقرر ہے۔ کوشش کریں گے تمہارے لیے بہتری کا کوئی راستہ نکالیں، کیونکہ تم جان بوجھ کر اس عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ کوئی انوکھی ہی بات ہوئی ہے۔ دیکھو میاں، ہم نہ کوئی درویش ہیں نہ عالم، ہاں اللہ کے نام سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، صرف چند باتیں معلوم ہیں کتابوں سے، انہی کی روشنی میں تم سے تمہاری کہانی سنیں گے اور اس کا حل تلاش کریں گے۔ میں کب حاضری دوں؟ میں نے کہا، یہ تو خانہ بے تکلف ہے، بس یہی ملا کرتے ہیں، ہم نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔ تو پھر میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ ہاں، ایسا کرنا، ظہر کے بعد آ جانا، مغرب تک تھوڑا سا وقت مل جائے گا، اسی دوران گفتگو کریں گے۔ حکمت خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد ہم اٹھے اور مولوی وصال الدین سے اجازت لے کر باہر نکل آئے۔ حکمت بھی خاموش تھا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں ٹیکسی ملی اور ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ میرے دل پر غم کے سائل لرزاں تھے۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ حکمت بھی خاموش تھا۔ ٹیکسی راستے طے کرتی رہی۔